الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل البشر بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا. کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا. صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا. لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا. نبی کے 4 یاروں سے جو دل میں بغض رکھتا ہو، نبی کے 4 یاروں سے جو دل میں بغض رکھتا ہو، ملے گا اس کو جنت میں ٹھکانہ ہو نہیں سکتا. صحابہ سارے برحق ہیں، یہی ایمان اپنا ہے، تو پھر معاویہ پر تبرے کا بہانہ ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے وہ گھر بہتر ہے جہاں عائشہ و زہرا ہے، زمانے بھر میں ہو ویسا گھرانہ ہو نہیں سکتا. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے.
تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع سخن فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اگلا جمعہ بھی عظمت صدیق اکبر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا نام عبداللہ کا اور کنیت ابو بکر تھی۔ صدیق اور عتیق یہ دو ان کے لقب ہیں۔ ان کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ بنو تیم قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 8ویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے، پھر وہ چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں پہنچ گیا، پھر وہ چاند دوبارہ جمع ہو کر میری جھولی میں آ گیا۔ یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اس وقت کے تورات اور انجیل کے مشہور عالم تھے بحیرہ راہب۔ یہ ان کے پاس گئے کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائیں۔ تو اس تورات و انجیل کے عالم بحیرہ راہب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خواب کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی پیروی کریں گے اور آپ ان کے خصوصی رفیق ہوں گے، اور پھر آپ کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے علاقہ میں گئے۔ یمن کے علاقہ میں ایک عالم تھا، اس عالم کی نگاہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی تو ان کو بلا لیا، الگ لے گئے اور ان سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا آپ مکہ سے آئے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بات میں جواب دیا کہ جی ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کیا آپ قریشی ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں، قریشی ہوں۔ پھر پوچھا کیا آپ بنو تیم قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں بنو تیم قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔
پھر اس عالم دین نے پوچھا، اس نے کہا کہ جتنی میں نے آپ کی نشانیاں تورات و انجیل میں پڑھی وہ ساری نشانیاں میں نے آپ کے اندر دیکھ لی ہیں، ایک نشانی باقی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس عالم دین نے دیکھا کہ آپ کی ناف پر تل تھا، تو جب اس نے یہ نشانی بھی دیکھ لی تو وہ عالم دین عش عش کر اٹھا اور کہا، اے نوجوان، میں تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان پیغمبر آئے گا اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا، اس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ تو جتنی میں نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس نبی آخر الزمان پر سب سے پہلے ایمان بھی لائیں گے، آپ ان کے خصوصی معاون اور مددگار بھی بنیں گے، اور اس پیغمبر کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین بھی بنیں گے۔ تو ابھی میرا پیغمبر کو نبوت ملی نہیں، نبوت ملنے سے پہلے اس یمن کے عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خوشخبری سنا دی کہ تو اس نبی آخر الزمان کا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا، اور آپ کا کالا نہیں مانتا، وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ اول ہونا یہ تورات میں بھی موجود ہے، یہ انجیل میں بھی موجود ہے، یہ زبور میں بھی موجود ہے، میرے پیغمبر کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل کیا تھے، کیسے تھے؟ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی کہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے ان ابا بکر لم یسجد صنما قط، کہ حضرت صدیق اکبر نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ فطرت ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طبیعت کے مالک تھے، ان کے اندر دور جاہلیت میں بھی شرک کی بو نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ جو ہی اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایمان کی دعوت دی، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً آپ کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ قبلہ واستقام علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے
جس کو بھی دعوت دی ہے اس نے میرے ساتھ دین کے معاملہ میں بحث کی ہے، مناظرہ کیا ہے۔ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی ہے شروع میں اس نے اس دعوت میں تردد کا اظہار کیا ہے، ایمان لانے میں شک کا اظہار کیا ہے۔ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی ہے اس نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی ہے اس نے مجھ سے سند مانگی ہے، دلیل مانگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ واحد میرے صحابہ میں سے واحد حضرت صدیق اکبر ہے کہ جن کو میں نے دین کی دعوت دی ہے، دلیل نہیں مانگی، سند نہیں مانگی، کوئی ہیل حجت نہیں پیش کی، جو ہی میں نے دین کی دعوت دی ہے فوراً ہاتھ بڑھایا، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور میرے دین کو قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً اسلام کی علن اعلان دعوت دینا شروع کر۔ فرماتے ہیں کان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل، کہ میرے پیغمبر کے بعد سب سے پہلے خطیب حضرت صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جنہوں نے دین کی دعوت دی ہے۔ میرے پیغمبر کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے سینے میں لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو مارا، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، بہت مارا، تشدد کیا، حتیٰ کہ کافروں نے سمجھ لیا کہ سیدنا صدیق اکبر وفات پا چکے ہیں۔ پورا دن بے ہوش رہے، شام کے وقت آنکھیں کھولی، جو ہی آنکھیں کھولی ہیں ہوش کے اندر آئے ہیں، سب سے پہلا سوال کیا این حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف حالہ و اصحابہ، کہ میرے حبیب کہاں ہے، میرے محبوب کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ ارے بیٹے اسی وجہ سے تو تجھے مار پڑی ہے، اسی وجہ سے تیرے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا ہے، تو پورا دن بے ہوش رہا ہے، اب ہوش میں آیا ہے تو سب سے پہلے تو نے اسی پیغمبر کے حال کو پوچھا ہے، اسی پیغمبر کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے میرے پیغمبر کا حال دیا جائے، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ والدین نے پینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما او شرابا حتى انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنے پیغمبر کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اور جب میرے پیغمبر نے، جب سیدنا صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ جب میری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی فوراً میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آج تک مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ کون صدیق اکبر جنہوں نے اسلام کی خاطر صرف جان نہیں اپنا مال بھی پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال پر ظلم و تشدد کی انتہا کر رہا ہے، اور اس نے اپنے غلاموں کو بھی کہہ رکھا ہے
اپنے باشندوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ باری باری حضرت بلال پر تشدد کرتے ہیں. ایک آتا ہے وہ تشدد کر کے واپس جاتا ہے، تو دوسرا آتا ہے وہ تشدد کر کے واپس جاتا ہے، تو تیسرا آتا ہے. حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے اور کہا اے امیہ کچھ تو ترس کر، یہ انسان ہے. امیہ نے کہا اے صدیق اگر تجھے زیادہ ہی ترس آ رہا ہے تو اس کو خرید لے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا اے امیہ بول، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ امیہ نے کہا اس بلال کے بدلے جو تیرے پاس گوری رنگت والا غلام ہے، بڑی ذہنیت کا مالک ہے، وہ غلام بھی لوں گا. اس غلام کے پاس 2000 نقدی بھی ہے، وہ بھی لوں گا. حضرت بکر صدیق نے فرمایا یہ سودا مجھے قبول ہے. چنانچہ اپنا غلام بھی امیہ کو دیا، 2000 نقدے بھی امیہ کے حوالے کیے. پھر امیہ نے کہا اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی مزید لوں گا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ بھی سر بچشم قبول ہے. حضرت صدیق اکبر نے 40 اوقیہ چاندی بھی امیہ کو دیے. حضرت بلال کو خرید لیا. جب یہ حضرت بلال کو خرید کر واپس آنے لگے، امیہ ہنس کر کہنے لگا کہ یہ ابوبکر صدیق بڑا اچھا تاجر تھا، بڑا عقل مند تھا، لیکن آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے واپس پلٹ کے کہا اے امیہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر طنز مت کر، تو اس بلال کی قیمت نہیں جانتا، بلال کی قیمت میں جانتا ہوں. بلال کی قیمت اللہ کی یہاں اس قدر ہے کہ میں یمن کی بادشاہ بلال کے قدموں پہ قربان کروں. میں یمن کی بادشاہت بلال کے قدموں پہ قربان کر دوں. تو صدیق اکبر نے اپنی جیب سے مال دے کر کے حضرت بلال کو خریدا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. قرآن مجید اس پر گواہ ہے. اللہ نے آیات نازل فرما دی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادتی والے معنی پائے جائیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بہت زیادہ پرہیزگاری تھی، بہت زیادہ تقویٰ تھا. تو تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل کی یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ سب سے زیادہ متقی کو میں جہنم سے بچا لوں گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستہ میں مال قربان کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے قرآن مجید کے اندر جہنم سے بری ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یہ جہنم سے بری ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا والذی جاء بالصدق وہ شخص جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی. سچ لے کر آنے والا میرا مصطفیٰ ہے، جس نے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. تمام مفسرین اس آیت کے متعلق بھی لکھتی ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر سچ لے کر آئے. سیدنا صدیق اکبر نے اس سچ کی تصدیق کر دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون کہ جنہوں نے اس دین کی تصدیق کی ہے وہ سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار ہیں. تو یہ آیت بھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے. گرامی قدر سامعین، کون صدیق جو ہر موقع پر ہر میدان میں سارے صحابہ سے نیکیوں کے اندر بڑا ہوا ہے.
ایک بوڑھی عورت جس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اٹھتے اور سیدھا اس بوڑھے کے گھر جایا کرتے، صفائی کرتے، ان کو پانی بھر کے دیتے، ضروریات مہیا کر کے واپس تشریف لاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو سوچا کہ میں ان کی جا کر خدمت کروں۔ چنانچہ ایک دفعہ فاروق اعظم بھی صبح اٹھے، اس بوڑھیا کے گھر گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کوئی خدمت چاہیے۔ بوڑھیا نے کہا آپ سے پہلے ایک جوان آیا ہے، وہ صفائی کر کے چلا گیا ہے، مجھے پانی بھی بھر کر دے کر چلا گیا ہے، اب مجھے خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم اس سے بھی پہلے اٹھ کر کے اس بوڑھیا کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی خدمت چاہیے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بوڑھیا نے کہا آپ سے پہلے ایک نوجوان آیا ہے، وہ میرا سارا کام کر کے چلا گیا ہے۔ فاروق اعظم نے سوچا وہ جو نوجوان کون ہو سکتا ہے جو روزانہ مجھ سے پہلے آ جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے سوچا کل میں ضرور اور زیادہ جلدی اٹھ کر کے اس بوڑھیا کے گھر رہوں گا، اس کی خدمت کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم تیسرے دن پھر اس بوڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے گئے۔ پھر بوڑھیا نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک نوجوان آیا ہے اور وہ مجھے پانی بھر کر دے کر گیا ہے، میری گھر کی صفائی کر کے دے کر کے گیا ہے اور مجھے کھانا مہیا کر کے دے کر کے گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوچا کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کے یہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ چوتھے دن ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھو تو صحیح وہ نوجوان کیا کون ہے۔ تو جب دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے، جب قریب آئے فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ بڑا مشکل ترین غزوہ گزرا ہے جس کو جیش العسرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا کہ تنگی کا یہ غزوہ کہ اس کے اندر ایک طرف مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی کھجوریں پک رہی تھی، تو جب باغ پکنے پہ آئے اس وقت باغ کو چھوڑ کر چلا جانا بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے، لیکن جہاد کا اعلان ہوا۔ صحابہ کرام نے تردد کا اظہار نہیں کیا کہ اب ہمارے باغ پک رہے ہیں، اب ہم نے پھل توڑنا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے، ایسا کوئی عذر پیش نہیں کیا، فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے سوچا آج میں ضرور صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا کہ آج میرے پاس مال وافر مقدار میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم گھر گئے، پورے ساز و سامان کو اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سامان گھر کے لیے چھوڑا، آدھا سامان میرے پیغمبر کے قدموں میں آ کر نچھاور کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر بھی ایک چھوٹی سی گٹھڑی لے کر کے میرے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فاروق اعظم سے سوال کر دیا کتنا لے آئے ہو، کتنا چھوڑ آئے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا کل اثاثے میں سے آدھا سامان آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے سوال کر دیا آپ کتنا لے کر کے آئے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا اثاثہ، گھر کی کل کائنات لے کر آپ کے قدموں میں آ چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا۔
اسی مجلس میں فاروق اعظم نے اقرار کیا کہ میں صدیق سے کسی نیکی میں نہیں بچ سکتا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا کر گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ نے اپنا سر میرے پیغمبر کی جھولی میں رکھ دیا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والے ستاروں نے ابی عائشہ الصدیقہ کی نگاہ کا استقبال کیا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ امی عائشہ الصدیقہ نے میرے پیغمبر سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ تو بتائیے کہ آسمان کے دامن میں جتنے بھی ستارے چمک رہے ہیں، کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جی ہاں، ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں عمر کی ہے، ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں فاروق اعظم کی ہے۔ ابی عائشہ الصدیقہ نے دوبارہ سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، اگر ان ستاروں کی تعداد کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں تو میرے ابو سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے عائشہ، میں سمجھ چکا تھا تو چاہتی تھی کہ میں یہ سوال کروں، تو اس سوال کے جواب میں میرے ابو کا نام آئے تاکہ میں اپنے ابو کا نام سن کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لوں، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لوں۔ فرمایا، عائشہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، لیکن تیرے ابو بکر صدیق کی ایک غار والی رات کی نیکی فاروق اعظم کی زندگی کی نیکیوں کو کراس کر گئی ہے۔ یعنی فاروق اعظم کی زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور جو صدیق اکبر نے غار کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ رات گزاری ہے، اس رات کی نیکی ایک طرف۔ یہ ایک نیکی فاروق اعظم کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں مل کر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو فاروق اعظم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آج ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، میں کوئی جائیداد کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میرے نام پر کوئی پلاٹ نہیں ہے، سودا کس چیز کا؟ فاروق اعظم نے فرمایا، سودا پلاٹ کا نہیں، آج سودا نیکیوں کا کرنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا، زندگی بھر کی نیکیاں لے لے، غار والی رات کی نیکی مجھے دے دے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عمر، تو جانتا ہے میں صرف مولوی نہیں ہوں، میں وقت کا بہت بڑا تاجر بھی ہوں، اور تاجر کبھی خسارے کا سودا نہیں کیا کرتے۔ فرمایا، عمر ایک رات کی نیکی مانگتا ہے، ایک لمحہ کی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اقرار کر لیا کہ میں کسی وقت کسی نیکی میں صدیق سے بڑھ نہیں سکتا۔ کون صدیق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس لگائی، اس مجلس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، اس کو باب الصلاۃ سے جنت کے اندر داخلے کی اجازت ملے گی۔ جو روزے زیادہ رکھتا ہے، اس کو باب الریان سے جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا۔ جو صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، اس کو باب الصدقہ سے
जन्नत के अंदर गुजारा जाएगा। इसी तरह जो शख्स अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है उसको बाबु ज़ाकिरीन से जन्नत के अंदर दाखिला मिलेगा। यूं मेरे पैगंबर जन्नती लोगों के मुताल्लिक फरमा रहे थे कि फुला किस्म के आदमी जन्नत के फुला दरवाजा से गुजरेंगे, फुला किस्म के आदमी जन्नत के फुला दरवाजा से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जब मेरे पैगंबर ने खामोशी अख्तियार फरमाई, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा खुशनसीब भी होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनना, मेरे पैगंबर ने थोड़ी देर सुकूत फरमाया और फिर फरमाया, ऐ सिद्दीक, मैं उम्मीद करता हूं कि वो तो ही होगा कि तुझे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया में से सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और सारी उम्मतों में से सबसे पहले सिद्दीक जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर को फरमाया, अंत साहिबी फिल मज़ारी व अंत साहिबी अलल हौज। फरमाया, ऐ सिद्दीक, तू मज़ार में भी मेरा साथी है और तू हौज कौसर पर भी मेरा साथी होगा। गार में भी साथी, बाजार में भी साथी, और फरमाया हौज कौसर पर भी तो मेरा साथी होगा। तो ये एजाज मिला है तो सैयदना सिद्दीक अकबर को मिला है। यकीनन जो फजीलत अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई है किसी दूसरे सहाबी को नहीं मिली है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चूंकि मेरे दिल में अल्लाह बसता है, मैंने अल्लाह को खलील बनाया। फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को खलील बनाता तो सिद्दीक अकबर को बनाता। ये फजीलत, ये एजाज और ये मर्तबा सिर्फ हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।